اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ. ہماری گفتگو غیبت کے ذیل میں چل رہی تھی اور آخری جو ایک غیبت کا مسئلہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ غیبت سننا اور اس سلسلے میں غیبت سننے والے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. خوب مشہور فقہا قائل اس بات کی کہ غیبت سننا حرام ہے، لیکن آغای خوئی اور آغای سیستانی تفصیل بیان کرتے ہیں. اور دونوں کی الگ الگ تفصیل ہے. اب یہاں پر چند چیزیں ہیں. ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری، ایک اس پر اظہار ناراضگی کی، اور دوسرا یعنی تیسرا نقطہ وہ یہ کہ خود غیبت سننے کا کیا مسئلہ ہے. اگر امر المعروف و نہی عن المنکر کا مورد ہے تو امر المعروف و نہی عن المنکر واجب ہے. امر المعروف و نہی عن المنکر جس طرح باقی مقامات پر واجب ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص گناہ کر رہا ہے، جانتا ہے، وہ شخص سامنے والا جانتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، وہاں پر امر المعروف و نہی عن المنکر کیا جاتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں سامنے والا کسی واجب کو واجب سمجھ کے چھوڑ رہا ہے یا حرام کو حرام سمجھ کر انجام دے رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ امر المعروف و نہی عن المنکر کا مورد نہیں بنے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نجس پانی پی رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ پانی نجس ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ شک ہے کہ پاک ہے نجس ہے، کہا کہ انشاءاللہ پاک ہے، پینا حلال ہے، وہ پی رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نجس ہے، آپ کے لیے بتانا واجب نہیں ہے اس کو. آپ کو بتانا واجب نہیں اس کو. تو امر المعروف اور نہی عن المنکر کہاں ہوتا ہے؟
جہاں پر سامنے والا جانتا ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کو چھوڑ رہا ہو، یا جانتا ہو کہ حرام ہے اس کو انجام دے رہا ہو۔ لہذا الحیال اب امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط اپنے مقامات پر، لیکن اگر امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط موجود ہوں تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ غیبت سننے والا، ابھی غیبت سننے والے کی ذمہ داری ہے، غیبت کرنے والوں کے احکام بیان ختم ہو گئے، اب غیبت سننے والے کی ذمہ داری کہ اگر امر المعروف و نہی عن المنکر کی کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہیں، تو امر المعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ کوئی آگے چیتانی تمام مراجعین کے لحاظ سے یہ ایک پوائنٹ۔ ایک نقطہ جو آگے چیتانی بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط موجود نہ بھی ہوں، اگر امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط نہ بھی ہوں تو بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس شخص گنہگار کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ گنہگار شخص اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، چاہے امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط موجود نہ ہو۔ جیسے امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ احتمال تاثیر ہونا، یعنی اگر مجھے یقین ہے کہ سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو بہت سارے مقامات پر امر المعروف و نہی عن المنکر ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ یقین ہے کہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ یہ احتیاط واجب کی بنا پر آگے سیستانی واجب کہتے ہیں۔ اگر چاہے کوئی کہتے کہ نہیں، اگر امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط موجود نہیں ہے تو اظہار ناراضگی بھی ضروری نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ کہ غیبت سننے والے کی کیا ذمہ داری ہے۔ آغا سیستانی کے لحاظ سے احتیاط مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس مغتاب جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی نصرت کریں، اس کی نصرت کریں۔ جبکہ آغا خوئی فرماتے کہ نہیں، آغا خوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ واجب ہے، فتویٰ ہے، فتویٰ ہے، واجب ہے کہ غیبت سننے والا اس مغتاب جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی نصرت کرے۔ نصرت کریں یعنی کیا مطلب؟ یعنی رد کریں، یعنی تم کو سننے میں غلطی ہوگی، تم کو دیکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، کسی طریقے سے اس شخص کی مدد کریں، اس شخص کی نصرت کریں۔ اور آخوی فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی نصرت نہ کرے، اس کی طرف سے ڈیفینڈ نہ کرے تو خدا دنیا اور آخرت میں اس کو رسوا کرتا ہے، اور اس جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا گناہ اس غیبت سننے والے کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ بس یہ اگر کوئی فرماتے کہ نصرت کرنا واجب ہے، فتویٰ ہے۔ اگر سیستانی فرماتے کہ نہیں، احتیاط مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب تک کوئی فتنہ و فساد نہ ہو رہا ہو، کوئی مشکل نہ ہو رہی ہو، حرجی نہ ہو رہا ہو، بعض اوقات ہوتا ہے
ناقابل برداشت زحمت ہے، ممکن نہیں ہے رد کرنا، اس کی نصرت کرنا. تو اگر کوئی مشکل نہ آ رہی ہو، مشکل شرعی، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ احتیاط مستحب یہ کہ نصرت کرے، مدد کرے. بس 3 پوائنٹ. امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط موجود ہے تو وہ واجب. اگر امر المعروف و نہی عن المنکر کی شرائط موجود نہ بھی ہوں تو آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے. اور تیسرا مطلب ہے سننے والے کی ذمہ داری کہ اس شخص کی نصرت کرے جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے. خوب، یہاں تک یہ مسائل غیبت کے مکمل ہوئے. اب پھر منہاج الصالحین میں ایک اور فہرست بیان ہو رہی ہے گناہان کبیرہ کی. وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَعَاصِي الْأُخْرَى، دوسرے اور گناہان کبیرہ، سب المومن، مومن کو سب کرنا. دیکھیں میرا خیال ہے ایک لفظ گزرا تھا پہلے فحش کا. ظاہراً ایک لفظ گزرا تھا فحش کا، نہیں گزرا تھا؟ چلیں ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں. دیکھیں 3 قسم کے لفظ ہیں، 3 ورڈ ہیں، 3 ورڈ ہیں. ایک سب، ایک فحش اور ایک لعن، لعنت. ان تینوں کو فرق کریں. فحش کس کو کہتے ہیں؟ الفحش ما قبح ذکرہ، فحش یعنی وہ لفظ کہ جس کا ذکر کرنا قبیح ہے، برا ہے، اس کو زبان سے ادا کرنا ہی برا ہے. جیسے اردو زبان میں جو گالی گلوچ دی جاتی ہے، جو گالیاں دی جاتی ہے، بازاری گالیاں، فحش زبان استعمال کی جاتی ہے کہ اس کا ذکر کرنا، اس کو زبان سے ادا کرنا ہی قبیح ہے. یہ فحش کہلاتا ہے. یہ فحش مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے مومن کو کہیں، چاہے غیر مومن کو کہیں، چاہے فلاں 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 شخص کو کہیں، کسی کو بھی کہیں، فحش دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے فحش کے الفاظ کو زبان سے ادا کرے. یہ ہے فحش. اچھا، چونکہ اردو میں گالی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں. فحش، دوسرا لفظ ہے سب، سب و شتم کرنا، کہ اگر اس کو اردو میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو سب یعنی گالی دینا. لیکن عربی میں سب وہ گالی ہے جو فحش کے دائرے میں داخل نہ ہو. جیسے کسی کو احمق کہنا، حمار کہنا، کلب کہنا، گدھا، کتا، سور، بیوقوف، یہ ہے سب کہ جو زبان سے ادا کرنا کبھی نہیں ہے. کتا سور وہ قباحت نہیں ہے اس کی، صحیح ہے، شاید ممبر کے اعتبار سے ایک مختصر سی قباحت ہو، لیکن فحش کی حد تک نہیں ہے قباحت. احمق، فاسق، فاجر، یہ کہلاتا ہے سب. اور تیسری چیز ہے لعن، لعنت کرنا. اچھا، ٹیکنیکلی لعنت اسی سب کی ہی ایک خاص قسم ہے.
سب عام ہے، جس میں لعنت بھی داخل ہے، لیکن لعنت کو الگ سے بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مومن کو، وہ منافقین جو بڑے بڑے منافقین ہیں ان کو تو لعن اور سب کرنا سب جائز. مومن کو سب کرنا، مثلا کسی مومن کو احمق کہنا، کسی مومن کو مجنون کہنا، کسی مومن کو حمار کہنا، کسی مومن کو گدھا کہنا، کسی مومن کو کتا کہنا، یہ ہو جائے گا سب المومن. یا کسی مومن کو لعنت دینا، یہ جائز نہیں ہے. بس فرماتے ہیں کہ سب المومن ولعن المومن یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. وَإِهَانَةُ الْمُؤْمِنِ وَإِذْلَالُهُ وَحِجَاؤُهُ وَإِخَافَتُهُ کسی مومن کو کی توہین کرنا، کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کرنا. دیکھیے ہمارے یہاں بعض اوقات بہت رائج ہے یہ، کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کر دیا، جائز نہیں ہے. چاہے ممکن ہے اس کی غلطی ہو، چاہے ممکن ہے اس کی مسٹیک ہو. بعض اوقات غصے میں انسان آتا ہے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، سامنے والے کو ذلیل کر دیا. یا اس کو ڈرانا، مومن کو ڈرانا جائز نہیں ہے. کہ مثال کے تو اس کو یہ کہا جائے کہ میں تم کو جیل میں ڈلوا دوں گا، میں تمہیں مثال کے طور پر پٹائی کروا دوں گا. مومن کو ڈرانا جائز نہیں ہے. وَإِذَاعَةُ سِرِّهِ وَتَتَبُّعِ أَسْرَارِهِ مومن کے، یہ سارے مومنین سے ریلیٹڈ ہیں، سارے مومنین سے ریلیٹڈ ہیں. مومنین کے راز کو افشا کرنا، مومنین کے راز کو فاش کرنا، مومنین کے لغزشوں کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا کہ مومن نے کیا کیا غلطی کی، کیا لغزشیں کی. انسان جستجو کرتا ہے، انسان اس در پہ رہتا ہے کہ مومن کی لغزشوں اور خطاؤں کو ڈھونڈے، نکالیں. والاستخفاف به مومن کو خفیف سمجھنا، مومن کو حقیر سمجھنا. اب ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض معاشرے کے جو ہے وہ ایلیٹ گریڈ کے جو لوگ ہیں، امیر لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے، حتیٰ قبیلے کے اعتبار سے، اپنا بعض اوقات شہر کے اعتبار سے، ممکن ایک شہری ہو، دیہاتی ہو، کسی طریقے سے استخفاف، خفیف، حقیر قرار دینا. اور بالخصوص سیستانی فرماتے ہیں کہ بالخصوص اذا کان فقیرا، جب وہ مومن فقیر ہو تو اس کو استخفاف اور اس کو خفیف اور اس کو حقیر قرار دینا یہ اور بڑا گناہ ہے. والبہتان علی المومن غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ بہتان اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ غیبت میں عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، بہتان یعنی وہ عیب بیان کرنا جو اس میں موجود نہ ہو. لہذا بہتان غیبت سے زیادہ شدید تر ہے. نمیمہ یعنی دو مومنوں کے درمیان نمیمہ کرنا. نمیمہ یعنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کان بھرنا، تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تفرقہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے. مثلا بیوی کے کان میں کوئی بات ڈالنا تاکہ شوہر کے ساتھ جھگڑا کرے، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، مومنوں کے درمیان نمیمہ کرنا اس طرح کہ مومنوں کے درمیان جدائی ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور ظاہراً ہمیں یاد آ رہا ہے کہ جو فشار قبر ہے
اس میں اہم ترین گناہ بیان کیا گیا نمیمہ کا گناہ، کہ نمیمہ کرنے والا فشار قبر کا مبتلا ہوتا ہے، فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو حرام ہے غش یا غش، مسلمانوں کو دھوکہ دینا یا خرید و فروخت میں ملاوٹ کرنا، جیسے دودھ میں پانی ملا دینا، سبزی میں پانی چھڑک کے اس کو تازی شو کرنا، کسی طرح بھی کوئی ملاوٹ کر دینا، کسی طرح بھی کوئی ملاوٹ کر کے اس کو بیچنا، غش یا غش، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ مومنین سے مخصوص نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے مخصوص ہے، یا مسلمان یا جن کا مال محترم ہے۔ ہاں، فوش وہاں پر نہیں آیا تھا، یہاں پر فوش آیا ہے۔ اور حرام ہے فوش۔ فوش کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْكَلَامُ البذی، وہ بذی پست کلام کہ جس کا ذکر کرنا ہی قبیح ہے، جس کو زبان سے ادا کرنا ہی برا ہے۔ اب آپ تصور کریں، جو گالیاں عام طور پر بازاروں میں جو دی جاتی ہیں وہ فوش کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے دھوکہ اور خیانت، دھوکہ دینا کسی کو۔ اس کے بعد ہے خیانت کرنا، کوئی امانت دے اس امانت میں خیانت کرنا، عہد اور پیمان کو توڑنا، ایک عہد باندھا گیا اس عہد کو توڑنا، یہ بھی جو کہ وہ حرام ہے۔ حتیٰ غیر مسلمین کے ساتھ، اگر غیر مسلمین کے ساتھ بھی ایک عہد و پیمان باندھا گیا، اسی لیے آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو ویزا لے کر نان مسلم کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ ایک عہد باندھتے ہیں ان لوگوں سے۔ کیا عہد ہے؟ عہد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ملک کے کنٹری کے قوانین کو فالو کریں گے۔ لہذا آگے سیستانی یہاں پر فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ان کے قانون کے برخلاف ہو جب آپ ویزا لے کر وہاں پر گئے ہوں۔ اس کے بعد ہے گناہ کبیرہ میں تکبر۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے اظہار کرے، توجہ کریں، ایک دفعہ تو انسان کے دل میں خیال آیا ہے، دل میں خیال آیا تو وہ تو کوئی ایک نیچرل سی چیز ہے، دل میں خیال آنا تو نیچرل سی چیز ہے۔ مثال کے طور آپ کلاس کے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں جو کہ وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس سے تو کوئی فرار نہیں ہے، پاسبل نہیں کہ انسان اس سے فرار کرے۔ لیکن اظہار کرنا، کیسے اظہار کرنا؟ یعنی کسی طریقے سے اظہار کریں کہ میں دوسروں سے بلندتر اور بالاتر ہوں، جبکہ وہ خصوصیت اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ ہاں، یہ شرط کی آ گئی تھی ثانی نے، وہ خصوصیت اس میں نہ پائی جاتی ہو، اس خصوصیت کے بغیر انسان اپنے آپ کو بڑا خیال کرے اور اظہار کرے، یہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں توجہ کریں، عبادات میں کوئی بھی عبادت چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، اس میں ریاکاری کرے۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام انجام دے، یعنی میرا اس کام کرنے کا موٹیویٹ، میرا داعی کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، تاکہ لوگ میرے اس عمل کو دیکھیں اور کہیں واہ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ کہ انشاءاللہ اس ریاکاری پہ گفتگو ہماری بحث ہوگی انشاءاللہ العزیز بعون اللہ وضو میں اور نماز میں، اس کی تفصیل سے انشاءاللہ ہم وہاں پر بحث کریں گے، ریاکاری کے احکامات کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ریاکاری کب ریاکاری حرام ہے، کب ریاکاری نہیں ہے، اس کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے۔ اسی طرح حسد کرنا، لیکن حسد فقط دل میں خیال ہونا حسد حسد نہیں ہے، بلکہ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قول کے ذریعے سے یا اپنے فعل کے ذریعے سے
اپنے حسد کو ظاہر کرے. توجہ کیا آپ نے؟ حسد کو ظاہر کرے اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی نعمت ملی، ہم اس نعمت کے چھن جانے کے بارے میں اظہار کریں، چاہے قول کے ذریعے سے چاہے عمل کے ذریعے سے. ہاں، اگر کسی کو کوئی اچھی چیز ملی اور ہم بھی تمنا کریں کہ ہمیں بھی یہ چیز ملے تو یہ حسد نہیں ہے، یہ غبطہ کہلاتا ہے. یہ کہلاتا ہے غبطہ، غین بے طوئیں ہے غبطہ. کہ جس طریقے سے حسد اور غبطے میں فرق کیا ہے؟ غبطے میں یہ کہ کسی کو نعمت ملی ہو، کسی کو کوئی رزق ملا ہو، کوئی چیز ملی ہو، ہم بھی اس کی تمنا کریں اپنے لیے، تو یہ ہے غبطہ. حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہو اور اس نعمت کے چلے جانے کی، زائل ہو جانے کی ہم تمنا کر لیں. اب یہ تمنا اگر فقط دل میں خیال ہے تو حرام نہیں ہے، اگرچہ یہ بری عادت ہے، اگرچہ یہ برائی ہے، یہ صفات ذمیمہ سے ہے، مذموم صفت میں سے ہے اگر دل میں ہی ہے. لیکن اگر دل میں نہیں ہے بلکہ ہم اس کو اظہار کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ اس کو کسی طریقے سے یہ نعمت چھن جائے، کسی طریقے سے نعمت چھن جائے. ہوتا ہے بعض اوقات کسی بھائی کی اولاد نہیں ہے، دوسرے بھائی کی اولاد ہے. اب ایک دفعہ تو ہے کہ اس کو ملا مجھے بھی ملے، ایک دفعہ ہے نہیں کہ اس کی اولاد نعوذ باللہ من ذالک خدا نہ خاصہ مر جائے. اور اگر صرف دل میں خیال ہے تو بری صفت ہے یہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے. لیکن اگر اس کو وہ اظہار کرے گا تو یہ حرام ہو جائے گا. اس کے بعد گناہ کبیرہ میں سے وہ یہ ہے کہ جج کے پاس، جج کو جو قاضی شرعی ہے، شرعی قاضی، وہ شرعی قاضی کون ہوتا ہے؟ جس کی پہلے تفصیل گزر چکی ہے. مجتہد ہوا کرتا ہے، اس کا وکیل بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا وکیل قاضی نہیں ہو سکتا ہے. اس کا وکیل صرف اور صرف وکیل جو ہوتا ہے وہ خمس کلیکٹ کرنے کا وکیل ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں وکیل ہے یعنی اس سے مسائل بھی پوچھو، وہ سب کچھ جو کہ وہ اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. نہیں، صرف اور صرف وہ خمس کلیکٹ کرنے، مجہول المالک وغیرہ وغیرہ کی پرمیشن رکھتا ہے. بس قاضی یعنی مجتہد جو فیصلہ کرتا ہے، اس کو رشوت دینا. دیکھیں، ہر رشوت حرام نہیں ہے. وہ رشوت حرام ہے جو قاضی کو رشوت دی جائے تاکہ قاضی اس کے فیور میں فیصلہ کرے. رشوت دینا بھی حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جوا، جو جوے کے آلات ہیں، جوا کھیلنا، چاہے جوے کے آلات سے جوا کھیلیں. جوے کے آلات شطرنج، تاش، آگے چیزانی کی ڈومینو، یہ سب جوے کے آلات ہیں. یہ جوے کے آلات ہیں. چاہے جوے کے آلات سے جوا کھیلیں، یعنی جوے کے آلات نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم پتھر مارتے ہیں، جس کا پتھر دور جائے گا دوسرا جو تو اس کو بوتل پلائے گا، 100 روپے دے گا. یہ جوا ہے. تو چاہے جوے کے آلات کے ذریعے سے جوا ہو وہ بھی حرام ہے، چاہے جوے کے آلات کے بغیر ہو وہ بھی حرام ہے. اور خود یہ جوا بھی حرام ہے، اور اس کی جو اجرت لے گا وہ اجرت بھی حرام ہے. وہ اجرت لینا بھی حرام ہے، اس کا مالک نہیں بنے گا. توجہ کریں، اگر کوئی شخص جوا کھیلتا ہے
تو دو چیزیں، دو حرام ہیں. ایک تو یہ شرط کی اور شرط کرنے کے بعد وہ اس کو پیسے دے گا، تو شرط کرنا بھی حرام ہے، اور وہ جو پیسے دے گا وہ اس کا مالک بھی نہیں بنے گا، وہ پیسے بھی اس کے لیے حرام ہوں گے. اس کے بعد حرام ہے جادو. جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو سے کمانا، یہ سب کا سب حرام ہے، یہ سب کا سب حرام ہے. اس کے بعد ہے غنا. غنا دو چیزیں ہیں، ایک سانگ، ایک میوزک، ایک گانا، ایک موسیقی. ہر وہ گانا جو لاہ و لعب والی محفل سے مناسبت رکھتا ہو وہ حرام ہے، اور ہر وہ موسیقی جو لاہ و لعب والی محفل سے مناسبت رکھتی ہو وہ حرام ہے. اب چاہے وہ موسیقی گٹار کے ذریعے سے ہو، پیانو کے ذریعے سے ہو، بانسری کے ذریعے سے ہو، ڈھول کے ذریعے سے ہو، کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہو، اگر وہ مجالس ہے لاہ و لعب والی محفل سے، لاہ و لعب والی یعنی وہ آزاد محفل ہے، وہ حرام کی محفل ہے، اس محفل سے مناسبت رکھنے والی موسیقی یا خود سانگ گانا، یہ پڑھنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے. خوب آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے محرمات ہیں کہ جن کو اس رسالے میں بعض جگہوں کو، بعض محرمات کو بیان کیا جائے گا کہ خداوند متعال ہمیں تمام لغزشوں سے محفوظ کریں، اور خدا ہمیں علم اور عمل دونوں کی توفیق عطا کریں. انہ حسبنا ونعم الوکیل، کہ وہی ہمارے لیے کافی اور وہی بہترین وکیل ہے. خوب، اب دو مسئلے تقلید کے باقی رہ جاتے ہیں. تقلید کے دو مسئلے. مسئلہ نمبر 31 منہاج الصالحین کا. شاید ہم ممکن ہے آج فقط اس ایک مسئلے کو کمپلیٹ کر سکیں، شاید کہ جتنے بھی احتیاط ہیں، چاہے توضیح المسائل میں، منہاج الصالحین میں، عروۃ الوثقی میں، 2 ٹائپس احتیاط ہیں، 2 قسم کی احتیاط ہیں، 2 قسم کی احتیاط ہے. ایک احتیاط کو احتیاط واجب کہتے ہیں، ایک احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں. احتیاط واجب اور احتیاط مستحب. اب یہاں پر ان کے کچھ فرق آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. دیکھیں، مجتہد جو ہے وہ جب قرآن اور حدیث سے اجتہاد کرتا ہے، حکم خدا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی کبھار وہ اپنی حتمی رائے دے دیتا ہے، حتمی رائے دیتا ہے. جب وہ اپنی حتمی رائے دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فتویٰ. فتویٰ. اور مقلد کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، صرف ایک آپشن ہے، وہ یہ کہ اس فتوے کو فالو کرے. مثلا کہہ دیا یہ واجب ہے، مثلا کہہ دیا یہ حرام ہے، فتویٰ دے دیا، بات ختم. مقلد کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی، ضروری کہ اس کو فالو کرے. یہ اس کے لیے حجت ہے، یہ اس کے لیے حجت ہے کہ جو میں نے تقلید کے پہلے چیپٹر میں بیان کیا تھا کہ
تقلید بلا عمل بلا تقلید، کہ تقلید کے بغیر عمل کرنا باطل ہے، تو وہاں پہ کیا مطلب ہے؟ تقلید کا مطلب یعنی حجت. تو مجتہد نے اگر فتویٰ دے دیا تو یہ ہو گیا میرے لیے حجت، دروازہ بند، مجھے اسی کو فالو کرنا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر مجتہد اپنی حتمی رائے نہ دے، مجتہد اپنی حتمی رائے نہیں دیتا، اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کبھی بلکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حتمی رائے قائم کر لیتا ہے، اپنی حتمی رائے قائم کر لیتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک کثیر علماء نے اس حتمی رائے کے اگینسٹ پہ فتویٰ دیا ہے، تو جرأت نہیں کرتا ہے، تو وہ کیا لگا دیتا ہے؟ احتیاط واجب لگا دیتا ہے. کئی ایسی باتیں ہیں اگر سیستانی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن چونکہ مشہور کی مخالفت میں ہے لہذا احتیاط واجب لگا دیا. کوئی اکثر مرادی، ایک بات شاید میں نے پہلی بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مجتہد کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ مجتہد کے لیے جائز ہے کہ کسی مسئلے شرعی میں وہ توقف کرے اور خاموش رہے کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں. جب میں کچھ نہیں کہتا ہوں، جیسے زنجیر زنی کا مسئلہ، اگر چیزہ نہیں کہتے کہ میں خاموش ہوں، میں کچھ نہیں کہتا ہوں، تو مجتہد جہاں پر بھی اپنی رائے نہ دے، چاہے اس وجہ سے نہیں دے رہا ہے کہ کوئی مصلحت ہے یا مشہور فقہا کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہے مجتہد، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو خاموشی اختیار کریں. خاموشی از ایکول ٹو احتیاط واجب، یا فتویٰ نہ دے از ایکول ٹو احتیاط واجب. خوب توجہ کیا آپ نے. بس مجتہد یعنی عام طور پر مجتہد فقہی کے طور پر اپنی ایک رائے قائم کر لیتا ہے 80-90% مقامات پر، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. تو لیکن بعض اوقات مشہور کی چونکہ مخالفت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی رائے نہیں دے پاتا ہے، تو وہ احتیاط واجب لگا دیتا ہے. اچھا، اب ظاہر ہے اب مجتہد کی اپنی خود ایک جرأت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ممکن ہے ایک مجتہد جرأت رکھتا ہے فتویٰ دینے کی، جلدی مطمئن ہو جاتا ہے، وہ رائے دے دیتا ہے. ایک فقیر تھوڑی سی زیادہ احتیاط کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مشہور کی مخالفت کیوں میں سر مول لوں، لہٰذا وہ احتیاط واجب لگا دیتا ہے. علی ای حال جب بھی مجتہد فتویٰ نہ دے، احتیاط واجب لگائے، تو وہ احتیاط واجب میں جو نیکسٹ نمبر کا مجتہد ہے علم کے لحاظ سے، نیکسٹ نمبر کا مجتہد جو علم کے لحاظ سے، جس طرح عالم کو پہچاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے دوسرے نمبر کا مجتہد پہچاننا بھی ضروری ہے. اگر ہم نے مثال کے طور پر سیستانی کو عالم مانا تحقیق کر کے، تو فل عالم کے لیے بھی ہم کو تحقیق کرنا ہوگی. اس پہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ شہرت وغیرہ کے ذریعے سے نہ عالم بنتا ہے نہ فل عالم بنتا ہے، بلکہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ تحقیق کیجیے عالم کے لیے بھی اور فل عالم کے لیے بھی. تو اگر وہ احتیاط واجب لگاتا ہے تو پھر اس صورت میں دوسرے نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی اجازت مل جاتی، لیکن دوسرا علم کے اعتبار سے. اب اگر وہ دوسرے نے اگر فتویٰ دے دیا یس یا نو میں، ممکن ہے پازیٹو دے ممکن ہے نیگیٹو دے، تو آپ کے آگے کے راستے بند ہو گئے. اب آپ کو اسی کو دیکھنا ہے. اگر اس نے بھی احتیاط واجب لگائی تو تھرڈ نمبر، تھرڈ نے بھی احتیاط واجب لگائی تو فورتھ نمبر. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم چلتے رہیں
بالکل چلتے رہیں، لیکن فقہا، فقیہ، مجتہد ہونا چاہیے. یہ سارے کے سارے فقہا کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. ممکن ہے ایک فقیہ نہ ہو اور وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا ہے. اللہ یہ حال. جیسے اگر سیستانی نے ہندو کی نجاست کو احتیاط واجب لگا کر منع کیا ہے، ہندو کی نجاست کو احتیاط واجب لگا کے نجس کا ہے، فتویٰ نہیں دیا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک فقیہ ہے جو مثال کے طور پر ہندو کو پاک سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں فلا علم کو، آگے وحید خراسانی کیا کہتے ہیں، آگے زنجانی کیا کہتے ہیں، آگے سعید حکیم کیا کہتے ہیں، آگے شیخ اسحاق فیاض کیا کہتے ہیں، یہ سب کے سب فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندو نجس ہے. فتویٰ یہ کہ نجس ہے. لہذا آگے سیستانی کی یہاں پہ احتیاط واجب کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. بس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ احتیاط واجب میں فالعالم نیکسٹ مجتہد کی طرف رجوع کرنا جائز ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور احتیاط ہوتی ہے، وہ ہے احتیاط مستحب. احتیاط مستحب میں کیا ہوتا ہے؟ احتیاط مستحب میں یہ ہوتا ہے کہ مجتہد یہاں پہ فالعالم کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مجتہد خود ہی ایک چھوٹ دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب جیسے یہی ابھی مثال آتی ہے، اسی میں بحث گزری کہ مغتاب کی نصرت کرنا. آگے سیستانی کہتے کہ احتیاط مستحب کا ہے. احتیاط مستحب یہ کہ جس شخص کی غیبت ہو اس کی نصرت کی جائے. مجتہد عام طور پر احتیاط مستحب کا لگاتا ہے، احتیاط مستحب وہاں پہ لگاتا ہے. دیکھیں یہ وہ مستحب نہیں ہے، لیکن نماز شب پڑھنا مستحب، قرآن کی تلاوت کرنا مستحب. تو شریعت میں بہت سارے مستحبات آئے ہیں، یہ وہ مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ کون سا مستحب ہے؟ شریعت میں قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک احتیاط والی زندگی کرے، وسواسی نہیں، وہ فضول والی احتیاط نہیں کہ یہ چیز نجس ہو گئی، یہ چیز پاک ہو گئی، ہم 2 گھنٹے تک حمام میں گھسے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے تک وضو کر رہے ہیں. نہیں، یہ والی احتیاط تو بیکار ہے. اس احتیاط کو شریعت کنڈیم کرتی ہے. نہیں، احتیاط یعنی دیکھا کہ بعض فقہا یہاں پر واجب کہتے ہیں، ہمارا مجتہد اجازت دے رہا ہے، بہتر ہے یہاں پر احتیاط کریں، بہتر ہے یہاں پر یہ احتیاط مستحب ہے. یہ کیونکہ شریعت میں کیونکہ روایات موجود ہیں کہ الاحتیاط طریق النجات، یا بہت سارے روایتوں میں احتیاط کی مدح کی گئی ہے، تعریف کی گئی. تو خود احتیاط کرنا مستحب ہے، لیکن یہ وضو والی احتیاط نہیں، نجاست طہارت والی احتیاط نہیں. یہ شریعت نے اس احتیاط کو پسند نہیں کیا ہے، اس شریعت کو اس احتیاط کو کنڈیم کیا ہے. بلکہ احتیاط مراد فتوے میں کہ ممکن ہے بعض مجتہدین نے حرام قرار دیا ہے، آپ احتیاط کر رہے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ کہیں اور موقع ملا تو مزید احتیاط مستحب کے اوپر کچھ مثالیں دوں گا. تو احتیاط مستحب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ چونکہ اس میں ایک شائبہ ہے واجب ہونے کا، ایک بو ہے حرام ہونے کی، لہذا مجتہد یا ایک کثیر تعداد نے یہاں پہ حرام کا فتویٰ دیا ہے یا واجب کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارا مجتہد اجازت دے رہا ہے، لیکن کہتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ یوں نہ کریں، یا احتیاط مستحب ہے کہ یہ کر لیں. تو مجتہد کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے لہذا میں فتویٰ دے رہا ہوں، اور کوئی اتنی مشہور فقہا بھی نہیں ہے، ایک تعداد ضرور ہے لیکن مشہور فقہا بھی نہیں ہے. یا بعض اوقات ایک روایت ہوتی ہے، توجہ کریں، بعض اوقات ایک روایت ہوتی ہے، مجتہد کے لحاظ سے وہ روایت صحیح سند ہے، لیکن ممکن ہے مشہور فقہا اس روایت کو نہ مانتے ہوں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اجتہاد میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. تو مجتہد احتیاط مستحب لگا دیتا ہے. بس توجہ کیا آپ نے. احتیاط مستحب میں کیا ہوتا ہے؟ احتیاط مستحب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے، چاہے تو آپ اس احتیاط پہ عمل کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے پاس ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ ہر جگہ احتیاط کرنا بہتر ہے. کون سی احتیاط؟ وہ نجاست طہارت والی نہیں، وہ نماز میں فضول کے شک و شبہ والی نہیں، انسان 10 دفعہ نماز پڑھ رہا ہے وہ والی نہیں، انسان 10 دفعہ وضو کر رہا ہے وہ والی نہیں،
انسان 10 دفعہ ایک چیز کو پاک کر رہا ہے وہ والی نہیں، یہ احتیاط نہیں، بلکہ فقہا کے فتاوا میں مثال کے طور ایک فقیہ کہتا ہے کہ مثال دوں میں آپ کو، مثلا اب یہ احتیاط کرنی، کریں یہ احتیاط، مثلا بینک سے لون لینا، بینک سے لون لینا آگے سیستانی نے پرمیشن دے دی ہے، اب لیکن ایک شبہ تو ہے کہ وہ فقہا جیسے اگر وہی بعض فقہا کہتے ہیں کہ بینک مجہول المالک نہیں ہے، جب مجہول المالک نہیں ہے تو ان سے انٹرسٹ کے ساتھ لون لینا جائز نہیں ہے، تو اب کیونکہ شبہ ہے، شائبہ ہے حرام کا، بہتر ہے کہ انسانی اپنی زندگی میں احتیاط کرے۔ بس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں نظر انداز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہاں پر آخری ایک نقطہ رہ گیا کہ اس کی وضاحت اگلی دفعہ کروں گا کہ اگر بعض اوقات مجتہد خالی لفظ احتیاط لگاتا ہے، خالی احتیاط، تو وہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہے تو آج جو ہے وہ اسی میں پوچھ لیجیے گا، کیوں ویسے ہی ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ گروپ میں سوال پوچھ لیجیے اگر کسی کا کوئی سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعطیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔